السلام. آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں. یقیناً آپ بھی ہوں گے. خوش ہیں؟ پریز دی لارڈ. جو خوش ہے اپنا ہاتھ لہرائے. پریز دی لارڈ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو سوال کروں. ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ سوال نہ کیا جائے, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو جواب نہ آئے پھر مشکل ہو جائے. ایک سادہ سا سوال ہے. روزمرہ میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو کھایا جائے یا اگل دیا جائے تو گناہ ہوتا ہے, اگر اسے پی لیا جائے تو ثواب ہوتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ پریز دی لارڈ. شاباش. سب ان دونوں کے لیے تعلیم. پریز دی لارڈ. ایک ایسی چیز جسے پی لیا جائے تو ثواب ہوتا ہے, روک لیا جائے پی لیا جائے تو ثواب ہوتا ہے, اور اگر اسے اگل دیا جائے یا کھایا جائے یا اگل دیا جائے تو پھر گناہ ہوتا ہے. یہ دنیا نے بڑی اچھی چیز بنائی, لیکن یہ کہاں سے بنی؟ اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو اسی میں سب کچھ درج ہے. یہ ایسی خطرناک قسم کی بات ہے کہ ہنستے مسکراتے انسان کو پریشان کر دیتی ہے. کیا چیز؟ غصہ. جب انسان غصے میں آتا ہے, جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور زبان کھل جاتی ہے. جب غصے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زبان, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. یہ نہیں بندہ اندھا ہو جاتا, نہیں, اس کو آگے نظر نہیں آتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, اس کا مرتبہ رتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور زبان کھل جاتی ہے. ایسے بندہ الٹی سیدھی باتیں کرتا پھر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. تو اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو میرے ساتھ نکالیے انسان اس کا 29واں باب 11ویں آیت. اس میں یہی کچھ لکھا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. انسان کی دو اسٹیٹ ہو سکتی ہے, یا تو وہ احمق بیوقوف ہوگا یا وہ عقل مند یا دانا ہوگا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی یہاں پہ کیا پہچان ہے. جی, خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے, احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے. اس کا مطلب جو غصہ کرتا ہے, جو اپنا قہر اگل دیتا ہے, اپنا غصہ نکال دیتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ اونچی آواز سے بولیے, وہ کیا ہے؟ احمق ہے. یہ سمجھ لیجئے, جو انسان غصہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ احمق ہے, عقل مند نہیں ہے, دانا نہیں ہے. احمق کیا کرتے ہیں؟ اپنا غصہ اگل دیتے ہیں, لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے. جی ہاں, دانا کیا کرتا ہے؟ دانا کیا کرتا ہے؟ اپنے غصے کو روکتا ہے. اپنے غصے کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے؟ اسے پی جاتا ہے. وہ کون ہے؟ دانا ہے. دانا انسان اپنے غصے کو روکتا ہے اور اسے پی جاتا ہے, لیکن احمق کیا کرتا ہے؟ غصہ دکھا دیتا ہے, اگل دیتا ہے, غصہ دکھاتا ہے. اچھا, تو جو احمق ہو اور ساتھ ملٹی پلائی ہو جائے, زیادہ غصہ کرے, تو پھر وہ کس اسٹیٹ میں آ جائے گا؟ وہ غضب کی صورت میں آ جائے گا. کس اسٹیٹ میں آ جائے گا؟ غضب میں. غضب. تو کلام مقدس میں لکھا ہے جو شدید الغضب انسان ہے وہ سزا پائے گا. جو بڑا قہر اور غضب دکھاتے ہو, جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو سزا ملے گی, سزا پائے گا.
اور اگر تو اس پہ ترس کھائے گا تو یہ کام تجھے بار بار کرنا پڑے گا. چھوڑ دے گا اسے، معاف کر دے گا، تو پھر بار بار یہ ذہن میں رکھنا، اگر اسے معاف کرے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اسے بار بار کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس کی عادت میں شامل. میرے ساتھ نکالیے امثال، بڑی آسان آئے تھے. امثال 19 باب اور اس کی 19ویں آیت. کون سا؟ امثال 19 امثال 19واں باب 19ویں آیت پڑھیے گا جی. شدید الغضب، شدید الغضب اور آدمی سزا پائے گا، کیونکہ شدید الغضب آدمی سزا پائے گا. سزا پائے گا. جو غضب میں شدید شدت اختیار کرتا ہے، شدید الغضب انسان ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سزا پائے گا، اسے سزا ملے گی. جی، کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا ہوگا. جی ہاں، یہی بات پہلے کی میں نے کلام مقدس میں لکھا، اگر تو اسے رہائی دے دے، اسے چھوڑ دے، معاف کر دے، چھوڑ دے، تو کیا کرے گا؟ یہ یاد رکھنا، پھر آپ کو یہ کام بار بار کرنا پڑے گا. اگر تو اتنا دل ہے کہ بار بار اسے معاف کر دو، بار بار چھوڑ دو، تو بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. پھر اسے معاف کرنا چاہیے. لیکن یہ اگر اتنی ہی خطرناک چیز ہے، غصہ اتنا ہی خطرناک معاملہ ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی ترکیب بھی تو ہونی چاہیے، کوئی ایسا فارمولا ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. کنٹرول کرنا چاہیے. اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر یہ خطرناک بیماری ہے جو دلوں کو توڑتی ہے، وہ ایک پنجابی ایک مثال ہے کہ تلوار دے پھٹ زخم مٹ جاندے نے، لیکن زبان دے پھٹ نہیں مٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ غصے جا کے پتہ نہیں کی کہنا شروع کرتا ہے، آگے خیال ہی نہیں کرتا. جیسے پہلے بات کی کہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آگے تمیز نہیں رہتی اور زبان کھل جاتی ہے. جی، تو کیا لکھا ہے اس میں کہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ ہونا بھی چاہیے. لیکن بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ جو اس طرح کا انسان ہے اس سے تھوڑا سا بچیں. اس سے کیا کریں؟ بچیں. اس سے کنارہ کریں. چل، اگر کنارہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے ساتھ دوستی نہ کریں. کم از کم اس کے ساتھ دوستی نہ کریں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں، یہ یسوع مسیح کا پیارا کلام مشورہ دے رہا ہے. میرے ساتھ نکالیے امثال 22 باب اس کی 24ویں آیت. تھوڑا سا غصاور آدمی سے دوستی نہ کر، غصہ آور آدمی سے دوستی نہ کر. جی، غصہ آور آدمی سے دوستی. جی ہاں. اور غضب ناک شخص کے ساتھ نہ جا. جی ہاں، اس کے ساتھ جانا نہیں. کب تو ایسا نہ ہو کب اس کا میٹر شارٹ ہو جائے، کام خراب ہو جائے، غصہ آ جائے، تیرے ساتھ ہی لڑنا شروع ہو جائے. غصہ آور آدمی سے دوستی نہ کرے. پہلے میں نے بولا تھا بھی خدا کا کلام کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. وہ پتا ہوتا بندے کو، پتا کیا بولتے ہیں، وہ فلاں بندہ بہت غصے والا ہے. جب پتا چل گیا بڑے غصے والا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیل بھی اسی طریقے سے کرے. جی، غصہ وار آدمی سے دوستی نہ کر، اور غضب ناک شخص کے ساتھ نہ جا. اور غضب نہ، پہلے بھی ہم نے شدید الغضب پڑھا، اور غضب ناک شخص کے ساتھ نہ جا. کیوں نہ جا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ تو بھی اسی کی لائن پہ چڑھ جائے. جی، مبادہ تو اس کی روشیں سیکھے. ایسا نہ ہو مبادہ کہ تو اس کی روشیں سیکھے کہ تجھے بھی غصہ آنا شروع ہو جائے، اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے. اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے. کہ اگر تو اس کی روشیں سیکھ گیا تو پہلے ہی ہم نے کیا سیکھا کہ غصہ ور یا شدید غضب آدمی کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سزا پائے گا. تو پھر تو بھی ایسا نہ ہو کہ اسی کیٹیگری میں چلا جا. ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر اسی مصیبت میں پھنس جائے، تجھے بھی تکلیف اٹھانا پڑے. تو اس کی روشیں نہیں سیکھنی. غصہ ور آدمی کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. اچھا، پھر بات کر رہے تھے ہم کہ اگر یہ غصہ اتنا خطرناک ہے تو اس کے ساتھ کوئی اس کا ایسا فارمولا ہونا چاہیے
کہ جس سے یہ کم ہو جائے. اور مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ اس طرح کوئی بندہ تھا, وہ بولتا بھائی جی مجھے نا بس مجھے تنگ نہیں کرو, میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. میرا کیا ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا سر یہ جونیئر پہ ہی ہوتا ہے کبھی سینئر پہ کیوں نہیں ہائی ہوا؟ ہے نا حیرانگی کی بات, یہ بلڈ پریشر جونیئر پہ کیوں ہائی ہوتا ہے, سینئر پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ان پہ بھی تو ہونا چاہیے. تو وہ بلڈ پریشر کہیں کا ایسے خام خواہ ہائی ہوتا رہتا, کبھی بیوی پہ ہائی ہو گیا, کبھی بچوں پہ ہائی ہو گیا, خام خواہ ایسے ہائی ہوتا رہتا ہے. بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوتا, وہ شدید الغضب انسان ہے. خدا سے توبہ کرے, خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے. تو میں آپ کو 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے یہ غصہ کم ہو سکتا ہے, ٹھنڈا ہو سکتا ہے. نمبر 1, انسان کو تمیزدار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ تمیزدار. اس میں تمیز ہونی چاہیے, بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے بڑوں سے بھی بدتمیزی, چھوٹوں سے بھی بدتمیزی, سب کو ایک ہی لائن میں, ایسا نہیں. بلکہ وہ کیسا ہو؟ تمیزدار. میرے ساتھ نکالیے امثال 19 باب اس کی 11ویں آیت. جی پڑھیے گا. آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے. جی ہاں, اگر کسی انسان میں کیا ہے؟ تمیز ہے. اگر کسی انسان میں تمیز ہے تو اس کو قہر کرنے میں کیا کر دیتی ہے؟ دھیما کر دیتی ہے. اس کو قہر کرنے میں کیا کر دیتی ہے؟ دھیما کر دیتی ہے. اس کا مطلب انسان میں تمیز ہونی چاہیے. یہ تمیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ تمیز آتی ہے کہاں سے؟ ماں کی گود سے. ماں کی گود سے ماں ہی سکھاتی ہے. بچے کی تمیز, اس کی ٹریننگ کا جو پہلا سکول ہے وہ کون سا؟ ماں کی گود. تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا کرے؟ تمیز سکھائے, تاکہ وہ شدید الغضب والا انسان نہ بن سکے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ کہ انسان کے اندر تمیز ہونی چاہیے, تمیزدار ہونا چاہیے. دوسری بات, اس کا لب و لہجہ, بات کرنے کا انداز کیسا ہو؟ نرم ہو. کیسا ہو؟ نرم ہو, کرخت نہ ہو, سخت نہ ہو. ایسا نہ کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا رہے. دیکھنا چاہیے میں کس سے بات کر رہا ہوں, پھر اس طریقے سے وہی رویہ اختیار کیا جائے. کہ کیسا رویہ؟ چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کے ساتھ تمیز. ٹھیک ہے. تو دوسری بات کہ جواب کیسا ہونا چاہیے انسان کا؟ کوئی بھی بات کرے تو اس کو جواب کیسا دے؟ نرم جواب دے. نرم لہجہ ہونا چاہیے انسان کا, کرخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کلام مقدس میں. دیکھیں 15واں باب اس کی 16ویں آیت, بلکہ پہلی آیت امثال کا. جی نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے. جی مائک لے لیں. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے. جی ہاں, کیا چیز؟ نرم جواب, لب و لہجہ کا نرم ہونا. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے, پر کرخت. جی پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. جی ہاں, نرم جواب کیا کر دیتا ہے؟ اگر دوسرے کو بہت غصہ آیا ہو تو اس کے غصے کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے. نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے. قہر کو دور کر دیتا ہے. پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. پر کرخت باتیں, سخت باتیں, بدتمیزی والی باتیں کیسی ہیں؟ غضب انگیز ہیں. اگلے انسان کو اور زیادہ بھڑکاتی ہیں, اور زیادہ غصہ دلاتی ہیں. تو پہلی بات انسان میں تمیز ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جواب جو ہے, جو کسی سے بات کرتے ہیں اس کو جواب دیتے ہیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ نرم لہجہ ہونا چاہیے. پھر بڑی لاؤڈلی, اونچی آواز سے نہ بولا جائے. بہت اونچی آواز سے لاؤڈلی نہ بولا جائے, بلکہ دھیمی آواز میں, دھیمے لہجے میں بات کی جائے. صحیح سمجھے؟ کیسے؟
धीमे लहजे में बात की जाए। जब धीमा लहजा इख्तियार करेंगे तो फिर भी इंसान का गुस्सा जो कहर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है 16वां बाब 32वीं आयत, एक पेज आगे, जो कहर करने में धीमा है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है। जी हाँ, जो कहर करने में धीमा है कैसे बेहतर है? पहलवान से बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धीमा लहजा इख्तियार करता है वो अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर लेता है। जी, और वो जो अपनी रूह पर ज़ाबित है, उससे जो शहर को ले लेता है। जी हाँ, बेहतर है। ठीक है, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से कैसा है? बेहतर है। लेकिन ये गुस्सा आता क्यों है? सोचने की बात है ना। इंसान को बहुत गुस्सा आ जाता है। इंसान को क्यों गुस्सा आता है? जब कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ की जाए तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। कैसे? जब कोई बात उस इंसान के मिजाज के मुताबिक ना हो, उसके खिलाफ की जाए तो उसको गुस्सा आ जाता है। और फिर उसको किसी चीज में गैरत दिलाई जाए। ठीक, मैं चाहता हूँ ये भी बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ लीजिए, मिसाल 6 बाब उसकी 34, थोड़ा पीछे आना हो। क्योंकि गैरत से आदमी गजबनाक होता है। जी हाँ, गजबनाक होता ही क्यों है? गुस्सा आता ही क्यों है? किसकी वजह से आता है? किसकी वजह से? प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसकी वजह से? गैरत की वजह से। गैरत की वजह से क्या होता है? आदमी गजबनाक होता है। जब उसकी गैरत को ललकारा जाए तो फिर वो गजबनाक हो जाता है। और फिर वो इस तरह नहीं, बल्कि वो इंतकाम के दिन, और वो इंतकाम के दिन नहीं छोड़ेगा, वो अपना इंतकाम लेकर ही छोड़ेगा। जिसकी गैरत को ललकारा जाए वो इंतकाम लेके छोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ी सी बात आगे करें तो ये कुछ ज्यादा दूर हो जाएगी। अगर टाइम होता तो होती, लेकिन अभी टाइम कम है। तो इसमें थोड़ा सा मैं टच देता हूँ कि ये जो गैरत होती है ये 2 किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है। एक गैरत तो होती है अखलाकी गैरत। अखलाकी गैरत वो होती है जो किसी इंसान के मिजाज के खिलाफ कोई बात की जाए तो उसको अच्छी ना लगे। दूसरी गैरत वो होती है जो मजहबी गैरत होती है। मजहबी गैरत कौन सी गैरत? मजहबी गैरत वो गैरत जो एक दफा मेरे यीशु के सामने एक बंदे को आ गई। आ रहा है याद आपको? किसको? शमौन पतरस को आई, सज्जा काट के उधर मारी। जब उसको पता चला ना यीशु को पकड़ने आए, उसने जल्दी से तलवार निकाली और गैरत में आगे क्या किया? कहानी अड़ा दिया। यह है मजहबी गैरत। मजहबी गैरत होनी चाहिए। और दूसरी अखलाकी गैरत, जो बंदे के अपने खिलाफ, उसकी फैमिली के खिलाफ या उसके मसाज कोई बात की है तो फिर उसको गैरत आती है। तो गैरत के बारे में क्या? क्योंकि गैरत से जब किसकी गैरत को ललकारा जाता है तो वो इंसान कैसा होता है? जी क्या हमने पढ़ा? गज़बनाक होता है। क्या होता है? गज़बनाक होता है। इसका मतलब ये है कि गुस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब गुस्सा होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। गुस्सा होना भी चाहिए और गुस्सा नहीं भी होना चाहिए। तो दोनों बातें हमने सीख ली ना बाइबल मुक़द्दस में से। तो गुस्सा होना भी चाहिए और गुस्सा, मतलब जब गैरत आएगी तो बंदे को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो मजहबी गैरत आई, उसको गुस्सा आया ना तो उसने कान काट दी। एक और जगह एक मिसाल लिखी हुई है कि एक बंदा फिनहास था, उसने खैमा इज्तिमा में एक औरत एक बंदे को बर्छी मार के मार दिया।
ایک وبا پھیل گئی تھی ان میں، اور کیا ہوا کہ جب وہ دونوں مر گئے تو وبا اسی وقت رک گئی، اس کو بھی مذہبی ڈر گئی۔ تو غصہ تو اس کا مطلب غصہ آنا بھی چاہیے، غصہ نہیں بھی آنا چاہیے۔ تو پھر بائبل مقدس سے اس کے بارے میں کچھ کلیئر کرتی ہے؟ جی ہاں، صرف کلیئر نہیں بلکہ ویل کلیئر کرتی ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کلیئر کر دیا اپنے شاگردوں کے تھرو۔ افسیوں 4 باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، غصہ تو غصہ تو کرو، غصہ تو کرو، پڑھ دیجئے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ جی ہاں، غصہ تو یہ یسوع نے لکھوایا، کیا غصہ تو کرو، کہنے نے غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلے بات ہوئی نا، غصہ آنا چاہیے لیکن مذہبی غیرت میں آنا چاہیے۔ غصہ تو کرو، اگر اس کو غیرت نہ آتی، اگر اس کو غصہ نہ آتا تو کبھی بھی کان نہ اڑاتا۔ لیکن یسوع نے کیا کیا؟ وہ کان کو پٹا نہیں رہنے دیے بلکہ کان پکڑ کے ساتھ لگا دیے، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر یہ ویل کلیئر کر دیا کہ غصہ ہونا چاہیے کہ نہیں۔ کیا لکھا ہے جی؟ کون سی آیت دوبارہ پڑھ دیجئے، ایک دفعہ حوالہ دیکھیں، افسیوں 4 باب اس کی 26ویں آیت۔ جی، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، غصہ جب آتا ہے انسان کو تو انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور زبان، یہ ہے مسئلہ۔ آنکھیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ کہ آگے انسان میں تمیز ہی نہیں رہتی کہ آگے کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، میں نے اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ اور اگلی بات، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ مسائل ہو جائے تو اپنا مسئلہ مسائل شام سے پہلے ختم کر لو۔ یہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے، پوری آیت پڑھ دیجیے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے۔ جی ہاں، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک، یعنی دن ختم ہونے تک تمہارا غصہ زیرو وائز، غصہ کیسے ختم ہو جائے؟ کیوں؟ اگلی آیت، ابلیس کو موقع نہ کہیں مل جائے۔ جی، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ جی ہاں، ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب انسان کسی کو معاف نہیں کرتا اور وہ غصہ اندر ہی بھرا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ابلیس کو موقع مل جاتا ہے۔ کیوں؟ سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، جو باہر ادھر ادھر گئے تھے سارے گھر میں آ گئے، پھر پلاننگ شروع ہو گئی۔ جس پہ غصہ آیا تھا اس کے خلاف پلاننگ شروع ہو گئی۔ جب پلاننگ شروع ہو گئی تو پھر وہی غصہ لڑائی جھگڑے میں بدل جائے گا اور مار داڑ میں بدل سکتا ہے، یہاں تک خون خرابے میں بدل سکتا ہے۔ تو یسوع تو عالم الغیب تھے، وہ جانتے تھے سب، اسی لیے یسوع نے لکھوایا کہ سورج کے غروب ہونے تک تمہاری خفگی، غصہ نہ رہے۔ اس سے پہلے غصہ ختم، اس سے پہلے غصہ ختم کر دینا چاہیے۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ شام تک میرا غصہ ختم اور مسئلہ مسائل ختم، وہ کہیں پہ بھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ بلکہ ہوتا کیا ہے، یسوع نے تو اس کو یہ بھی فرما دیا، یہ بھی بتایا، بلکہ یہ دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ یسوع نے کلام مقدس میں لکھا ہے، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، پہلا باب 19 آیت، کہ ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا، آہستہ آہستہ روانی کے ساتھ، اور آگے آپ پڑھ دیں۔ بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ قہر میں کیسا ہو؟ دھیما ہو، بندے کو قہر نہ آئے۔ یہ فارمولہ ہے کہ جب خفگی ختم ہو جائے گی تو
تو خدا نے یسوع نے فرمایا کہ کیسا ہو انسان کہ تیز ہونا ہے تو سننے میں ہونا ہے اور بولنے میں کیسا ہونا, آہستہ آہستہ دھیرا روانی کے ساتھ بولے, آہستہ بولے, اسپیڈ نہ بولتا جا کر کے سمجھ نہ آئے. وہ میں جب انگلینڈ گیا مجھے یاد آیا, تو چھوٹا ہی ہوتا تھا اس وقت میں, جب میں گوروں کے ساتھ انگلش بولتا تھا تو پتہ نہیں یا تو میرے لبو لہجے کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا میں کہیں تیز بول جاتا. وہ بولتے تھے منیر سلولی سلولی سلولی. مجھے یاد ہے کہ جب بندہ سلولی سلولی بولتا ہے, دھیرے دھیرے بولتا ہے, تو اگلے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو کلام مقدس یہی سکھاتا ہے. بس ہر آدمی سننے میں تیز, بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. ٹھیک ہے. اگر انسان کے ساتھ مسئلہ مسائل اتنا بڑھ جائے کہ اپنوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں, غصے کی وجہ سے, شدید قہر میں آنے کی وجہ سے معاملات خراب ہو جائیں, کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے, کسی بہن بھائی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے, تو پھر اس سے بات کرنی چاہیے, اس کے ساتھ ملنا چاہیے, اس سے معذرت بھی کر لینی چاہیے. اگر غصہ بندے کے اندر ہی بھرا ہوا ہے اور بولے کوئی بات نہیں میں یسوع کو ایسے ہی خوش کر لوں گا, اور بڑی نظر نیاز دے اور چرچ میں بڑا ہدیہ دے اور بڑی پاسٹروں کی بڑی خدمت کرے اور اپنا صابودری رکھے, تو اس کے لیے بڑا سخت آرڈر ہے. اس کے لیے یہ آرڈر ہے کہ اگر تو نظر چڑھا رہا ہے, قربان گاہ پہ بھی کھڑا ہے, اور تجھے یاد آ جائے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے, تو پھر تم نے کیا کرنا, جا کے متی 5 باب اس کی 23ویں آیت پڑھنی ہے. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے, تو وہی قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے. اور یہاں اگر یاد آ گیا, پتہ چل گیا, تو نے کیا کرنا ہے, وہیں پہ ہی ادھر ہی اپنی نظر کو چھوڑ دے, نظر کو چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, تب آ کر اپنی نظر گزراننا. جی لوگ پتہ کیا بولتے ہیں, رسے تو رسے رہنا, ناراض ہے تو ناراض رہنا, ہمیں کیا, انہوں نے یہ غلطی کی تھی, ہم نے تھوڑی کی تھی. کوشش کر کے دیکھ لو, کیا آپ اس کے پاس گئے ہیں, کیا کسی سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے ساتھ چلے آئیں, چلے بھائی کو مناتے, بہن کو مناتے, کی یہ کوشش؟ نہیں کی. تو پھر لکھا ہے تجھے یاد آ جائے, اتنا بڑا کام کر رہا ہے, خداوند کے حضور کو زبانی گزرانا چاہتا ہے, دیگے دینا چاہتا ہے, تو خدا کے حضور تو اپنی نظر نیاز دے رہا. قربان گاہ پہ تجھے یاد آ گیا تو چھوڑ دے, ادھر ہی سب کو چھوڑ دے, اور سب سے پہلے اپنے بھائی کو جا کے کیا کر, بھائی کے ساتھ جا کے صلح کر, کیا کر اس کے ساتھ, جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر, پہلے اپنے بھائی سے کیا کر, ملاپ کر, پھر آ کر اپنی نظر گزران. اس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پھر آ کر نہیں, پھر اس کو ساتھ لا کر, اس کو بھی ساتھ لے آ جا پھر, اور پھر آ کے اپنی نظر گزران. جو لوگ منت مانتے ہیں اور منت ادا کرتے ہیں, آج کے بعد وہ یاد رکھ لیں کہ اس سے پہلے یہ سوچیں کہ میری بہن, میرا بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہے جو میرے سے ناراض ہے, پہلے اس کو راضی کریں اور پھر جا کے یہ والا کام کریں. کون سا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ میں نے تو کتنی دفعہ اس کو خوش کیا, کتنی دفعہ اس کو معاف کیا, کتنی دفعہ بار 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 بار, وہ تو ہے ہی ایسے, کرتے ہی ایسے ہیں, بار بار ناراض ہوتے ہیں. کتنی دفعہ معاف کریں, 1 دفعہ معاف کریں, 2 دفعہ معاف کریں, کتنی دفعہ جا کے ان کو منائیں اور صلح کریں. تو یسوع نے فرمایا, یسوع سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی دفعہ معاف کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, تو یسوع نے فرمایا متی 28 باب میں کہ کتنی دفعہ کر سکتے ہیں, کتنی دفعہ کر سکتے ہیں, اونچی آواز سے,
جی 7 کا 70 بار. یہ تھوڑا سا نا الجبرے کا سوال آ گیا. ایسا سوال آ گیا, الجبرے کا سوال آ گیا. بولے نا آپ لوگ تو ٹھنڈے ہو گئے, 2 منٹ کی بات ہے بس, پھر وائنڈ اپ. 18 باب اس کی 22ویں آیت پڑھیے گا. یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. تھوڑا سا اس سے پہلے 21ویں آیت سے. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا, اے خداوند, اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا ناراض تو ہو گئے تھے, ان کو معاف بھی کر دیا, ساری بات ہوگی. بار 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 ان کا کام ہی یہی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے, پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے. کتنی دفعہ کریں؟ تو یہ مسئلہ آ گیا پطرس کے سامنے. تو پطرس نے پوچھا کیا کہ کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ کیا 7 بار کروں؟ 7 کا کیوں بولا, 5 کیوں نہیں بول دیے, 10 کیوں نہیں بول دیے؟ 0 وائز ہو جاتا ہے. کیونکہ 7 کاملیت کا عدد ہے. کون سا عدد ہے؟ کاملیت کا عدد ہے. اس نے بولا چلو 7 دفعہ کر دوں گا تو پھر معاملہ پورا ہو جائے گا, کامل ہو جائے گا. لیکن یسوع نے کیا فرمایا؟ یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ صرف 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. 7 دفعہ کے 70 بار. 7 دفعہ کے 70 بار. یہ آ گیا, میں پہلے بھی بات کی تھی, یہ آ گیا الجبرے کا سوال. میں چاہتا ہوں اس کو حل کر ہی لیا جائے, کر لیا جائے. یہ ہے سوال, میں نے بھی میتھ پڑھا, خدا کا شکر ہے, FSC میں بھی پڑھا. تو اس کا نا ایک سسٹم ہوتا ہے پاور والا سسٹم, چیپٹر ہے پورا پاور کا. جیسے 2 ہو, 2 کے اوپر 1 لکھا جائے تو اس کو پڑھا جائے گا 2 کی پاور 1. اس کے اوپر 2 کے اوپر 2 لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے 2 کی پاور 2, 2 کی پاور 3, 2 کی پاور 4. اس طرح اگر 7 ہو تو 7 کی پاور 1 ہو تو صرف 7 رہتا ہے. اگر 7 کی پاور 2 ہو تو 7 ضرب 7 کتنا 49 بن جاتا ہے. اگر 7 کی پاور 3 ہو, 7 کی پاور 3 ہو تو پھر کیا بنتا ہے 49 ضرب 7. تو یہ کیا لکھا ہے 7 بار کے 70 بار. 7 کی پاور 2 ہو تو کتنے ہو جاتا ہے 49. پھر 7 کی پاور 3 ہو تو پھر یہ موبائل کسی کے پاس ہے, سب کے پاس ہے. چلو یہ ابھی ٹائم کم ہے, آپ گھر جا کے یہ حساب کرنا. میں نے جب یہ چھوٹا ہی تھا میں نے یہ حساب کرنے کی کوشش کی, حساب کرنے کی کوشش کی تو کام خراب ہو گیا. میرے کیلکولیٹر کی پاور کتنی تھی 9 کھرب 99 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 9,999. اتنی فگر تھی, اتنی اس کے اندر پاور تھی. ٹھیک ہے, اتنی وہ لمٹ چل سکتا تھا. لیکن وہ بھی جواب دے گیا, وہ بھی جواب دے گیا. اس سے آگے بند ہو گیا, اس سے آگے انلمیٹڈ لامتناہی ہو گیا, انلمیٹڈ ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ معاف کرتے کرتے انسان کی عمر گزر جائے گی لیکن وہ 7 کا 70 بار پورا نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کو معاف کرتے جانا چاہیے, کرتے جانا چاہیے, کرتے جانا چاہیے. یہ آپ تجربہ کر لینا, کیلکولیشن کر لینا, 7 کا 70 بار تو یہ ختم نہیں ہوتا. تو جب اتنی دفعہ یسوع نے بولا تو یسوع نے یہ ایسے نہیں کہ بول ہی دیا, یسوع نے یہ کر کے بھی دکھایا. کیسے؟ جب یسوع صلیب پر تھے تو یسوع نے کیا فرمایا, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس نے تو خود ہمیں ایک نمونہ دیا. تو ہمیں بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں, خدا کا شکر ادا کریں. آج کے کلام کے لیے سیما راشی.